بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت، ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ تو رمضان المبارک کا عظیم مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پوری انسانیت کو اور خصوصاً مسلمانوں کو اس کی قدر کرنے کی، اس کا احترام کرنے کی اور اس کی رحمتیں سمیٹنے کی، بخششیں سمیٹنے کی اور عتق من النار، جہنم سے خلاصی کا سماں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ، جیسے گزشتہ ویڈیو کے اندر بھی بتایا کہ یہ رمضان کا مہینہ، الرمضان شعر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا نام بھی اللہ نے خود رکھا اس کائنات کی تخلیق سے قبل، اور تمام تر آسمانی جتنے علوم ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کے اندر نازل کیا۔ اسی لیے فرمایا کہ رمضان علوم نبوت کا مہینہ ہے، رمضان علوم الہی کا مہینہ ہے۔ جب یکم رمضان آیا تو رب کائنات خلاق عالم نے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل کی۔ دو رمضان المبارک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل کیا، اور اسی طرح 3 رمضان میرے پیارے آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ یہ رمضان کے واقعات کا ایک اجمالاً خاکہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور 6 رمضان اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کو نازل کیا، اور اس کے بعد 10 رمضان المبارک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد بن قاسم کو فرشتہ بنا کر سندھ میں بھیجا، اور اللہ نے ان کے ہاتھوں فتوحات کے دروازے کھولے اور مسلمانوں کو انگریز اور مراجوں کی غلامی سے آزادی دلوائی۔ اور اسی طرح 11 رمضان المبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفیق حیات تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی انتقال ہوا۔ 15 رمضان المبارک شہید کربلا نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اللہ نے ان کو دنیا کے اندر تخلیق کی۔ اور 17 رمضان المبارک ایک بہت بڑا معرکۃ الآراء واقعہ جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا تھا، غزوہ بدر ہوا۔ اور اسی طرح 18 یا 12 مختلف روایات ہیں کہ اللہ تبارک تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس کو نازل کیا۔ اور 21 رمضان المبارک داماد رسول خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو یہ رمضان کا اجمالاً خاکہ ہے کہ اس کے اندر کون سے بڑے بڑے معرکۃ الآراء واقعہ ہوئے، لیکن اصل جو مقصد ہے وہ یہ بتانا ہے۔ اور اسی طرح قرآن لیلۃ القدر کے اندر اللہ نے نازل کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان کے اندر اللہ نے تمام علوم نبوت کو نازل کیا۔ تو اس لیے
رمضان کا تعلق اور قرآن کا تعلق ایک ساتھ ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا رمضان کے اندر۔ رمضان برکتوں والا، قرآن بھی برکتوں والا۔ رمضان نسبتوں والا، قرآن بھی نسبتوں والا۔ جس نے رمضان کو پایا اس نے ساری کی ساری خیروں کو پایا، اللہ کی رحمت کو سمیٹا۔ اور اسی طرح جس نے قرآن کو سمجھا، قرآن کو اپنی زندگی میں لایا، اس نے اللہ کی رحمتیں سمیٹی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک ڈھال میں ڈال دیا، کیونکہ قرآن ڈھال ہے، قرآن حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قرآن تمام تر حادثات، تمام تر مصیبتیں، تمام تر پریشانیاں اور تمام تر قدرتی آفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور آخری بات فرمایا کہ جو شخص قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے، آتا نہیں، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، فرمایا کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں بنائیں گے۔ من عرض العمر، ایسی عمر، ایسی عمر، ایسی بیماری کہ انسان جب دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اللہ اس محتاجی سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ہمارے اکابرین کا بھی اور صحابہ کا بھی اور بڑے بڑے لوگوں کے آپ نے واقعات سنے ہوں گے کہ رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر سارے وظائفوں کو چھوڑ کر، سارے اعمال کو چھوڑ کر قرآن کے وظیفے کو اپنا مقصد بنا دیتے تھے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ آخری رمضان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا، اس کے بعد وفات ہو گئی، اس کے بعد رمضان نہیں آیا۔ اس رمضان آپ نے 2 قرآن جبرائیل امین کے ساتھ ختم کیے۔ جبرائیل امین نے سنایا، پھر امام الانبیاء نے سنایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو 2 دفعہ یعنی قرآن سنایا۔ معلوم ہوا کہ سال کے اندر 2 دفعہ قرآن کا ختم کرنا یہ سنت عمل ہے، قرآن کا حق ہے۔ تو آج ہم قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں تو یقیناً اللہ ہماری تمام تر مشکلاتیں، پریشانیاں، مصیبتیں اور یہ جو کورونا وائرس جیسی مصیبت ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے، اللہ اس سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔